ہسٹری آف اردو۔ اردو دنیا کے معزز ناظرین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے کی کوشش کریں گے کہ اس شیریں اور خوشبودار لہجوں کی حامل زبان کا وطن کون سا ہے۔ اس کی وجہ تسمیہ اور بچپن سے لڑکپن اور پھر جوانی تک کے سفر کا مختصر احوال اپنے باذوق دوستوں کے پیش نظر رکھا جائے گا، لیکن اس سے قبل مناسب ہوگا کہ آپ پہلے چینل کو سبسکرائب کرتے ہوئے بیل کے آئیکن کو دبا دیں تاکہ ہماری آنے والی ہر ویڈیو بآسانی آپ تک پہنچ سکے۔ ناظرین محترم، یوں تو اس زبان کی وجود کی کئی گواہیاں ہمیں 6 اور 7ویں صدی عیسوی سے بھی ملتی ہیں، تاہم باقاعدہ طور پر 16ویں صدی عیسوی عہد مغلیہ میں سرزمین ہندوستان پر جنم لینے والی اردو زبان کی وجہ تسمیہ کے بارے میں شاید آپ حیران ہوں کہ اردو اس زبان کا لفظ ہے جس کا دراصل اردو سے کوئی تعلق نہیں، یعنی یہ ترکی سے لیا گیا ایک لفظ مستعار ہے جو لشکر کے معنی دیتا ہے، لیکن معنوی لحاظ سے یہ لفظ اردو کی صحیح ترجمانی کرتا ہے۔ یعنی اس زبان میں یہ خصوصیت موجود ہے کہ یہ ہر دوسری زبان کے الفاظ کو اپنے اندر جذب کرنے کی صلاحیت رکھتی ہے۔ اس کے لیے پہلے یہ نام مصحفہ نے استعمال کیا، لیکن اسے شہرت دوام حاصل کرنے میں ایک طویل مدت لگی، جبکہ اردو کے لیے ہندوستانی اور دہلوی زبان اور ریختہ کا لفظ بھی نہ صرف صدیوں تک استعمال کیا گیا بلکہ بھارت کے بعض علاقوں میں آج بھی اسے انہی ناموں سے یاد کیا جاتا ہے۔ آپ میں سے اکثر جانتے ہوں گے کہ اس سے قبل برصغیر پاک و ہند میں فارسی زبان کو سرکاری زبان کی حیثیت حاصل تھی اور یہی عموماً بولی اور سمجھی جاتی تھی۔ آپ شاید اس حقیقت سے بھی آگاہ ہوں گے کہ فارسی اور عربی کے حروف تہجی میں بہت زیادہ مماثلت پائی جاتی ہے، اور یہی بات اردو کے حروف تہجی میں بھی نہ صرف بہت نمایاں ہے بلکہ اردو اور فارسی سے قربت رکھنے والے جانتے ہیں کہ یہ فارسی اور عربی کی تیسری بہن ہونے کا اعزاز رکھتی ہے۔ تیزی سے اپنی عمر کے مراحل طے کرتی اردو نے 17ویں صدی کے اواخر میں اپنے لڑکپن میں قدم رکھا۔ یہ وہ زمانہ تھا جب برصغیر کے مکینوں کی اکثریت فارسی کی بجائے اردو کو پسند کرنے لگی تھی، حتیٰ کہ شعراء برادری نے بھی اسے پذیرائی بخشنا شروع کر دی تھی، اور اب اس کی ہر دل عزیزی کا یہ عالم تھا کہ اس نے دربار شاہی میں بھی اپنا اثر و رسوخ بڑھانا شروع کر دیا تھا، اور اب یہ لٹریچر کی دنیا میں بھی قدم رکھ چکی تھی، اور مختلف مصنفین نے اپنی کتابوں کے لیے اردو کا انتخاب کرنا شروع کر دیا تھا۔ اگر ہم 18ویں صدی کے آخر اور 19ویں صدی کے اوائل میں جھانکنے کی کوشش کریں تو ہمیں اردو میں بہت سی ایسی اسلامی کتب ملتی ہیں جن میں تصوف، قرآن یا مجموعی طور پر اسلام کو موضوع سخن بنایا گیا ہے، جبکہ آگے چل کر داستان گوئی، افسانہ اور دیگر اصناف سخن میں سعادت حسن منٹو، منشی پریم چند، راجندر سنگھ بیدی، کرشن چندر، قرۃ العین حیدر، عصمت چغتائی، غلام عباس اور احمد ندیم قاسمی وغیرہ نے مختلف اصناف سخن میں طب آزمائی کرتے ہوئے اپنا نام کمایا۔ لیکن ناظرین محترم، صاحبان دانش جانتے ہیں کہ کسی بھی زبان کی کریم یعنی اعلیٰ ترین کوالٹی اس کی شاعری میں ملتی ہے، اور جب ہم اردو کو اس کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کریں تو ہم دیکھتے ہیں کہ 19ویں صدی کے وسط میں اردو اپنی بھرپور جوانی کی بہاریں دیکھ رہی تھی، جب مغلیہ عہد کے دور انحطاط اور آخری مغل شہنشاہ بہادر شاہ ظفر کے دربار میں ہمیں اردو شاعری کی روح رواں اسد اللہ خان غالب، محمد ابراہیم ذوق، سودا اور بعد ازاں داغ دہلوی اور علامہ محمد اقبال جیسی قداور شخصیات اردو کو موضع سخن بناتی نظر آتی ہیں۔ ناظرین گرامی، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں دوستوں کے ساتھ شیئر کرتے ہوئے ہمیں اپنی آراء سے بھی باخبر رکھیے گا۔